ٹرسٹ کے حوالے سے جس کا فیصلہ کل متوقع ہے. یہ وہی کیس ہے جس کا فیصلہ ہم مسلسل پچھلی 1-2 تاریخوں سے دیکھ رہے ہیں کہ فیصلہ اناؤنس ہونا ہے اور پھر اس کو ڈیلے کر دیا جاتا ہے. پھر دوبارہ جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو پھر اس فیصلے کو دوبارہ ڈیلے کر دیا جاتا ہے. میں القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیلات جو ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور وہ بہت ضروری ہے کہ قوم کو حقائق کا علم ہو. وہ کہ قوم کا ایک بچہ اس کیس کی ایک چیز جانتا ہے. جس طریقے سے پچھلے کئی مہینوں سے چیزیں میڈیا کے تھرو ہمارے دوستوں کے تھرو عوام سے شیئر ہوتی رہی ہیں, کوئی ایسی تفصیلات نہیں ہے جو آپ لوگوں کے علم میں نہ ہو, مگر ضروری ہے کہ کل کی نسبت سے آج اس پہ بات ہونی چاہیے. القادر ٹرسٹ کیس نیب کا کیس ہے. نیب کا کیس کیسے بنتا ہے؟ نیب کا کیس صرف اس صورت میں بنتا ہے جب اس میں 2 باتیں ہوں. پیسہ حکومت کا ہو اور اس کا ضیاع کیا گیا ہو, یا اس سے کوئی کسی بھی اینٹی سے کوئی ذاتی فائدہ اٹھایا گیا ہو. القادر ٹرسٹ کیس میں کسی نے کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا ہے اور یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس بتایا جاتا ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی نہیں ہے. میں آگے جا کے آپ کو ایکسپلین کروں گا. ملک ریاض کے جو ایک پراپرٹی ٹائکون ہے, ان کے بیٹے علی ریاض نے نواز شریف کے بیٹے حسن نواز سے 8 ارب کی پراپرٹی ان کو ذاتی فائدہ دینے کے لیے 18 ارب روپے میں خریدی. 1 ہائیڈ پارک کی میں بات کر رہا ہوں. اور یہ جب اتنی بڑی ٹرانزیکشن ہوئی تو نیشنل کرائم ایجنسی NCA جو برٹش ایجنسی ہے, جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی ill gotten wealth کے حوالے سے ایکشن لیتی ہے, انہوں نے اس ٹرانزیکشن کو ٹارگٹ کرتے ہوئے, اس کو مشکوک ڈکلیئر کرتے ہوئے ملک ریاض کے جو اکاؤنٹس تھے وہ وہاں پہ سیز کر دیے. یہ سارا ایشو ملک ریاض اور نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان تھا. وہاں پہ ان کا جو بھی آپس میں طے ہوا, جو بھی پلی بارگین ہوئی, کوئی فیصلہ ہوا, کوئی معاہدہ ہوا, اس کے تحت ان کے اکاؤنٹس جو تھے وہ ڈی فریز کر دیے گئے. اور وہ جو پیسہ تھا وہ پاکستان لایا گیا. اب یہ بٹوین نیشنل کرائم ایجنسی اینڈ پرائیویٹ پارٹی ملک ریاض تھا. جب پیسہ پاکستان لانے کے لیے کوشش کی گئی تو انہیں وہاں بتایا گیا کہ آپ کو حکومت پاکستان سے اجازت لینی پڑے گی. کابینہ نے اجازت دے دی, وہ پیسہ پاکستان آ گیا. پاکستان وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آیا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ سے اب وہ حکومت کے اکاؤنٹ میں بھی آ چکا ہے. اس پیسے کے آنے سے وہ پیسہ جہاں پہ انویسٹ ہوا اس پیسے پہ انہوں نے انٹرسٹ بھی کمایا. وہ پیسہ نہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں آیا, وہ پیسہ نہ بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں آیا, وہ پیسہ نہ القادر ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں آیا, وہ پیسہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آیا, وہ پیسہ حکومت پاکستان کے پاس آیا, وہ پیسہ کابینہ کی منظوری کے بعد جو ہے پاکستان لایا گیا. یہ چیزیں اس لیے یاد رکھنی ضروری ہے کہ یہاں پہ القادر ٹرسٹ کیس جو کہ ایک ٹرسٹ اور ادارے کے حوالے سے ہے, اس کو وہاں پہ صرف 190 ملین پاؤنڈ کا کیس میڈیا میں بتایا جاتا ہے, صرف لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے کہ لوگ یہ سمجھے کہ 190 ملین پاؤنڈز کا کیس ہے. پتہ نہیں یہ کیا کیس ہے اور کتنے پیسے کسی نے کھا لیے اور کتنے پیسے آئے اور کس کے اکاؤنٹ میں چلے گئے اور کس کے بچوں کے پاس چلے گئے. اور بیسیکلی یہ ایک ٹرسٹ کیس ہے. القادر ٹرسٹ ایک یونیورسٹی ٹرسٹ ہے, ایک ایجوکیشن ٹرسٹ ہے. اور ایجوکیشن ٹرسٹ جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے نبل یونیورسٹی کے حوالے سے ٹرسٹ بنا ہوا ہے, ایک ویلفیئر ٹرسٹ ہے, جیسے شوکت خانم کے حوالے سے ٹرسٹ بنا ہوا ہے. سو یہ ایک اور ٹرسٹ ہے. اپنے
ذہن میں رکھیے گا کہ القادر ٹرسٹ کے تحت یہ جو ادارہ بنا جو کہ یونیورسٹی ہے، اس میں بچوں کو دنیاوی اور دینی تعلیم مفت فراہم کی جاتی ہے۔ اس میں اگر آپ ان کی رپورٹس دیکھیں اور ان کے اکاؤنٹس چیک کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ان کے اکاؤنٹس میں بھی یہ رقم کسی بھی حوالے سے کبھی بھی ٹرانسفر نہیں کی گئی ہے، اور ٹرسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز اگر ٹرسٹ میں ڈپازٹ بھی ہو جائے تو وہ ٹرسٹیز اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ جو زمین ہے جو القادر ٹرسٹ کی ملکیت ہے وہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، وہ بشرا بی بی یا عمران خان کی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی پاکستان کے قانون کے مطابق۔ اگر وہ ٹرسٹ ختم بھی ہو جاتا ہے تو وہ زمین جو ہے وہ کسی اور ٹرسٹ کے پاس جا سکتی ہے اس کی ڈیڈ کے مطابق، یا سرکار کے پاس جا سکتی ہے، وہ کسی ٹرسٹی کے بچوں کو منتقل نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ ٹرسٹ کی ملکیت میں کوئی چیز بیچ بھی نہیں سکتے ہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں، جب تک کہ باقاعدہ طور پہ عدالت سے اور سرکار سے اس کی پرمیشن نہ ہو جائے آفٹر دا ریزولوشن۔ یہ بھی اپنے ذہن میں ہونا چاہیے۔ سو تمام لوگ جو ہے ان کے ذہن میں یہ ہو کہ جتنے بھی گواہان نیب نے پیش کیے ان سب نے یہ تسلیم کیا کہ کوئی بھی چیز بشرا بی بی، کوئی بھی پیسہ بشرا بی بی یا عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا ہے، کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا گیا ہے۔ ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ترامیم ہوئی ہے نیب کی ترامیم، ان میں کابینہ کے فیصلوں کو استثناء حاصل ہے۔ جو اب جو ترامیم ہم یہ سمجھتے ہیں ذاتی طور پہ، ویسے تو القادر ٹرسٹ پہلے بنا ہے اور رقم جو ہے وہ پاکستان اس کے بعد آئی ہے، مگر وہ القادر ٹرسٹ میں نہیں آئی ہے۔ میں دوبارہ کہوں گا، بار بار کہوں گا، اس کو ہیمر کروں گا کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئی ہے۔ بار بار کہوں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئی ہے۔ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کی رقم ہے، اس میں سے 1 روپیہ نہ عمران خان صاحب، نہ بشرا بی بی صاحبہ، نہ القادر ٹرسٹ کے کسی اور ٹرسٹی یا کسی اور ادارے کے کسی شخص نے اس کو استعمال کیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی اور ملک میں اگر اس قسم کے فلاحی ادارے بنائے جاتے ہیں تو ان کی خدمات کے صلے میں تو شاید نوبل پرائز دے دیا جاتا، مگر پاکستان میں اس ٹرسٹ کو 190 ملین پاؤنڈ کا ایک ٹیگ لگا کے وہ پیسہ جو کبھی اس ٹرسٹ میں آیا ہی نہیں یا کسی ٹرسٹی نے استعمال کیا ہی نہیں، اس پہ ٹرسٹیز کو بدنام کر کے اور انہیں سزا دینے کی کوشش کی جائے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ پاکستان آیا ہے، ریمیٹنس پاکستان آئی ہے، 190 ملین پاؤنڈ پاکستان آیا ہے، لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے۔ یہاں تو آپ 1 روپے کی ریمیٹنس کے لیے جو ہے وہ ترلے کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر کیسے جو ہے وہ ایکسائٹیڈ ہو کے کل پرسوں سے بار بار بتا رہے ہیں کہ جناب یہ ہماری ریمیٹنس میں ایسے ہو گیا اور ہماری ریمیٹنس میں ویسے ہو گیا۔ شرم کی بات ہے کہ یہاں پہ جو لوگ فلاحی کام کرتے ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے ادارے کھڑے کیے ہیں، جو کہ بیسیکلی اس ملک کی سرکار کا کام ہے، جب اگر پرائیویٹ اینٹیٹیز اس طرح کا کام کرتی ہیں تو پھر انہیں اس قسم کی وکٹمائزیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نیب کے انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے جو بیان دیا اور وہ رائٹنگ میں بھی ہے کہ اس میں نہ کوئی کرمنل پروسیڈز ہے، نہ فائنینشیل گین ہے اور نہ مس اپروپریشن ہے۔ میں دوبارہ کہوں گا، نہ کرمنل پروسیڈز ہے، نہ فائنینشیل گینز ہے اور نہ مس اپروپریشن ہے۔ سو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس بھی نہیں بنتا ہے۔ گواہیاں موجود ہیں، سب ادارے گواہیاں دے رہے ہیں، مگر عدالت کے ماحول سے ایسا لگتا ہے کہ یہ تلے ہوئے ہیں کہ سزا سنانی ہے، اور اس پہ خان صاحب بھی بڑا واضح طور پہ کہہ چکے ہیں۔
कानून और इंसाफ का कत्ल करने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। फैसला पता नहीं कहां और कैसे लिखा जा रहा है कि एक बरीयत का केस है। हम ये समझते हैं कि इस केस के पल्ले ही कुछ नहीं है, इस केस में कोई ऐसी चीज ही मौजूद नहीं है कि जिसको सामने रखते हुए खान साहब को या बुशरा बीबी को कोई सजा दी जा सके। पैसे किसके हैं, पैसे आए कहां हैं, किसके अकाउंट में आए हैं, इस वक्त कहां पड़े हैं, उस पे इंटरेस्ट किसने बनाया है, वो किसके इस्तेमाल में होंगे, और केस किसके ऊपर है? केस इमरान खान साहब पे है। सजा किसको देनी है? इमरान खान को देनी है और बुशरा बीबी को देनी है। हम इंसाफ का ये कत्ल किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। इस केस में कुछ भी नहीं है, इसमें खान साहब को इंसाफ मिलना चाहिए, इसमें बरीयत होनी चाहिए। तमाम गवाहियां जो है वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। एक बिल्कुल जो लॉ नोइंग आदमी नहीं भी है, जिस वक्त उसे भी ये केस पढ़ाया जाता है तो उसे भी समझ आ जाता है कि ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इंसाफ मिलना चाहिए, इसमें बरीयत होनी चाहिए। तमाम गवाहियां जो है वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। एक बिल्कुल जो लॉ नोइंग आदमी नहीं भी है, जिस वक्त उसे भी ये केस पढ़ाया जाता है तो उसे भी समझ आ जाता है कि ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। ये लोग ये समझते हैं कि इस केस को डिले करके, इसके फैसले को डिले करके इमरान खान साहब के सर पे शायद कोई तलवार जो है वो लटकाई जा सकती है, शायद उनको झुकाया जा सकता है, शायद उनसे अपनी को बात मनवाई जा सकती है, शायद उनके कोई घुटने टेकवाए जा सकते हैं। तो ये इनकी खाम ख्याली है। खान साहब ने कहा कि जितना अरसा मुझे रखा है इससे ज्यादा अरसा भी मुझे रख लें, मैं कभी भी इनकी बात नहीं मानूंगा, मैं बिल्कुल गुलामी कबूल नहीं करूंगा। ये केसेस, ये एक ऐसे ही मज़का खेज केस है जैसे इद्दत केस था, ये एक ऐसे ही केस है जैसे साइबर केस था। इन केसेस को सिर्फ और सिर्फ बनाया इसलिए गया था क्योंकि ये इमरान खान के खिलाफ कुछ चीज ढूंढ ही नहीं सके, केस बना दिया जो लंबी लिस्ट है केसेस की, हाई कोर्ट में गमले तोड़ने तक का केस भी इमरान खान के ऊपर आपने बना दिया। तो ये आपने पाकिस्तान के अदालती निजाम का मजाक उड़ाया है। हम तो समझते हैं कि हर कोई अपनी टर्फ के लिए लड़ता है, अदलिया को भी ये देखना है कि ये क्या हो रहा है। ये जो फैसले लिखे जाते हैं तारीख उनको याद रखती है, तारीख उन जजेस को भी याद रखती है, और ये जो कौम है ये भूलने वाली नहीं, ना फैसलों को और ना उन लोगों को जिन्होंने आज तक गलत फैसले लिखे हैं। और फैसले खुद बोलते हैं। हम ये तवक्को करते हैं कि खान साहब की जात के हवाले से, खान साहब की ज़ौजा बुशरा बेगम की जात के हवाले से कल ये फैसला सुनाया जाएगा, इसको डिले नहीं किया जाएगा। ये बरीयत का केस है, हम इंसाफ की तवक्को रखते हैं, हम कानून और आइन के तकाजे पूरे करने वाले जजों को सलाम करते हैं, और हम बार बार ये तकाजा करेंगे कि कानून का, इस मुल्क का, अदालती निजाम का मजाक मत बनाइए, इसमें इंसाफ कीजिएगा। सारी कौम की नजरें जो है, कौम के एक एक बच्चे की, नौजवानों की, खवातीन की, हर एज, हर वॉक ऑफ लाइफ से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं वो नजरें जमाए बैठे हैं कि कल क्या फैसला होता है। और हम समझते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो बरी होंगे और फैसला कल सुनाया जाएगा।